السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر تنویر چودھری ہے. میں کنسلٹنٹ آئی سرجن ہوں جو کہ کافی سال خان میں خدمات دیتے رہے، اور اب میں لیاقت نیشنلز اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. آج میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں جو شاید بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے. اور میں یہ کہتا ہوں، شروع میں یہ کہتا ہوں کہ اس بیماری سے، جو کہ ایک بچوں میں، پری میچور بچوں میں بیماری ہوتی ہے، اس بیماری سے کسی بچے کو کبھی بھی بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بچہ بلائنڈ ہوتا ہے تو یا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں دکھا سکے. اس بیماری کا نام ہے ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی. اگر آپ کا بچہ 32 ہفتے 32 ویک سے پہلے پیدا ہوا ہے، یا اس کا وزن جو ہے وہ 1.5 kg یا کلو گرام سے کم ہے، ان سب بچوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہو، لیکن ہو سکتی ہے. اب بچہ آ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا کچھ اور ہو رہا ہے. ہمیں اس کو اسکرین کرنا ہے. وی آر ریسپانسبل ایز ڈاکٹرز دیٹ وی اسکرین دیم. ہم انہیں اسکرین کریں، اور اسکریننگ پروگرام جو ہے وہ ہم نے بہت ویل اسٹیبلش کیا تھا خان میں، اور اب لیاقت نیشنل اور ساؤتھ سٹی میں بھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن دنیا صرف ان 3 ہاسپٹلس کے لیے نہیں ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، اور ایک سروے جب میں نے کیا کچھ عرصہ پہلے 10 لیڈنگ میٹرنٹی یونٹس میں، تو وہ پریمیچور بچے پیدا تو کر لیتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو یہ اویئرنیس نہیں تھی، تو بہت سے بچے بینائی سے محروم رہ جاتے تھے. ابھی ریسنٹلی بھی میں نے 3 بچے دیکھے ہیں جن کو یا تو پیرنٹس کو بتایا نہیں گیا، یا پیرنٹس آئے نہیں، یا پھر ڈیلے ہو گیا اور اس کی وجہ سے بچے بلائنڈ ہو گئے. ہوتا کیا ہے کیا بیماری؟ بیماری یہ ہے کہ بچہ جب پری میچور پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خون کی نالیاں، جو پیچھے کے پردہ ریٹنا دیکھنے کا پردہ ہے، اس میں بھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. بچے کو بہت ہائی آکسیجن میں رکھا جاتا ہے انکیوبیٹر میں، وہ سروائیو کر جاتا ہے. کبھی کبھی اس آکسیجن کا ڈائریکٹ افیکٹ، اور کبھی کبھی جب وہ بچہ انکیوبیٹر سے نکلتا ہے تو ایک لو آکسیجن لیول میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی ایزیوم کرتی ہے کہ یہاں پر آکسیجن کی کمی ہے، جس سے کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں، وہ خراب خون کی نالیاں بناتے ہیں، اور یہ خراب خون کی نالیاں لیک کرتی ہیں، بلیڈ کرتی ہیں، اور اگر بہت سیویئر ہو تو ریٹنا، پیچھے کے پردے کو اکھاڑ سکتے ہیں، ڈیٹیچمنٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسی صورت ہو جائے، انفارچونیٹلی بچوں میں ریٹنا ڈیٹیچمنٹ کی سرجری ایک بہت مشکل کام ہے، اور اکثر بچے کمپرومائز ویژن یا بلائنڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسکریننگ پروگرام یہی ہے کہ پیدائش کے 4 ہفتے کے بعد ہم ان کی اسکریننگ کریں، ہم ان کی آنکھیں دیکھیں. اس کی مہارت ہونی چاہیے جو بھی دیکھے، اور کچھ سائنز دیکھیں کہ اس میں پرابلم تو نہیں آ رہا، اس میں خون کی نالیاں گرو کر رہی ہیں یا رک رہی ہیں. اور کچھ سائن ایسے ہیں جب ہم دیکھ لیتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو تو ہم اسپیشل طریقے سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں 2 طرح کی ٹریٹمنٹ ہے. ایک اینٹی VEGF انجیکشنز، ایسے انجیکشنز جو وہ کیمیکل جو ریلیز ہو رہا ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، تو خراب خون کی نالیاں نہیں بنتی. یہ آنکھ کے اندر لگتا ہے، اور اکثر اس سے جو ہے وہ ڈیزیز ریزالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر ڈیزیز زیادہ ہو تو وہ حصے جہاں سے وہ کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے، یعنی کہ ریٹنا کے باہر کے حصے جو ہیں، ہم ان کو لیزر کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے میں نے ایک بچے کو انجیکشن لگایا ہے. وہ کیونکہ تھیٹر نہیں جا سکتا تھا تو میں نے انکیوبیٹر کے اندر ہی جا کے انجیکشن لگا دیا، اور ایک دوسرے بچے کو میں نے لیزر بھی کیا. اس سے 100% آلموسٹ چانس ہے کہ ان کی نظر بچ جائے گی. 100% چانس ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہوں گے. لیکن اگر یہ بیماری رہ جائے، اگر یہ ہم اویئرنیس نہ ہو، اگر ہم پیر فقیروں کے چکروں میں پڑ جائیں، جیسے کہ پیشنٹ میرے جس کو میں نے بتایا کہ اس کی بچے کی آنکھ خراب ہو جائے گی، وہ لوگ چلے گئے پیر فقیر کے پاس. انہوں نے کہا جی بچے کو کچھ نہیں ہے، اس کا نام بدل دیں. انہوں نے اس کا نام بدل دیا، لیکن کیا ہوا؟ آنکھ کے اندر بلیڈنگ شروع ہو گئی، آنکھ بلائنڈ ہو گئی، اور انفارچونیٹلی نہ وہ پیر رسپانسبل ہے، نہ وہ فقیر رسپانسبل ہے، اور پیرنٹس جو ہیں پوری عمر ریگریٹ کرتے رہیں گے. تو ایسا نہیں کرنا.
جس کو بھی یہ ویڈیو جو دیکھے اس کی اویئرنیس آگے بڑھائے. یہ ایک بہت چھوٹا سا میرا سٹیپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا سٹیپ اور بھی لوگ لیں. میں اور بھی ایسے لیکچرز لوں, ایسی ویڈیوز بناؤں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, اور جو بھی پری میچور بچہ ایسی حالت میں پیدا ہو اس کی آنکھوں کا معائنہ ضرور کرائیں. ہاں, بچہ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, ہمیں اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور بچوں کو میں تو بہت سینسیٹیو ہوں بچوں کے لحاظ سے, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ بیماری ایسی ہے جس کا علاج موجود ہے, اسکریننگ پروگرام ضروری ہے. کوئی بچہ اس بیماری سے بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر یہ ہوتا ہے بلائنڈ تو یہ ہماری کوتاہی ہے, ہم سب کی کوتاہی ہے. ایسا کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے بچائے, اور اگر ہو تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. اور انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز جو ہے ریکارڈ کر کے اس کے بارے میں اور دوسری بیماریوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دیتا رہوں گا. آئی ہوپ کہ دس ول ہیلپ. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کے اویئرنیس میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس یا زیادتی ہوگی. اور شکریہ بہت آپ کی سننے کا, توجہ کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.